ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھول ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ تابوت آج تک کس کے پاس تھی؟ اور وہ تابوت قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرسماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس کے اوپر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی۔ اس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگلش میں اس تابوت کو دی آرک آف کووننٹ کہتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، جو کہ شمسہ کی لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ صندوق اپنے جانشین بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیت میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد وہاں اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جس کے اندر آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں پر تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا، جو کہ ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی۔ اس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس کے اندر اتنی چمک تھی کہ رات کے وقت بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے کے اندر اس تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت کے اندر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کو مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت کے اندر پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس صندوق سے ایسے رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ کے اندر فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جب بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اپنا وسیلہ بناتے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام کے اوپر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور عروج کا ایک سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے برے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کا ایک غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر زرار کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا اور انہوں نے سب کچھ توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو نیست و نابود کر ڈالا اور وہ اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے ایک کوڑا خانہ کے اندر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ کے اوپر یہ عذاب پڑا کہ لوگ
طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان کافروں کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کی بے ادبی کا عذاب ان کے اوپر پڑ گیا ہے۔ ان کفار نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی کے اوپر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو کہ اس صندوق کو حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو واپس مل گئی اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں اس طرح کیا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے کہ جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ اور ہارون کی ترکہ ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی، وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ لہٰذا وہ جب دوبارہ برائیوں میں مبتلا ہوئے تو بادشاہ بخت نظر ان کے اوپر قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نظر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر دیا، اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کر ڈالا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر آثار قدیمہ آج بھی اس کی تلاش میں سرگرم ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی کھوئی ہوئی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے بارے میں بہت سارے ماہرین کی طرف سے بہت ساری قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ کے اندر اس کو رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاپان کی پہاڑیوں میں ایک بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ جان وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ آج بھی عرب ممالک کے اندر کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر موجود ہے جو کہ فلسطین کے اندر کہیں گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور اس محل کی بنیادوں کو ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بہت سارے آراء بھی ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو کہ یکے بعد دیگرے صوفیوں کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق کچھ عرصے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا اور اس کے بعد یہ صندوق امام مہدی کو ورثے میں مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود کے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال اس تابوت کا حتمی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن یہ تابوت دنیا کے اوپر ظاہر ہوگی اس دن بہت ساری قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ باقی اقوام کے اوپر غالب ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔